ڈیئر 12th کلاس اسٹوڈنٹس ہوپ دیٹ یو آر آل ویل. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ انڈیا اینڈ اٹس نیبرس. انڈیا اور اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہے، اس کے جو ہمسائے ممالک ہے وہ ہے، ان کے ساتھ انڈیا کے کیا ریلیشنز ہے، کیسے تعلقات ہے، کیا کس طرح سے ان کی ریلیشن شپ چل رہی ہے بینگ نیبرس. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اینڈ پاکستان کی کیا ریلیشن شپ ہے. The two countries have a common history and culture heritage, yet the Pakistan government has usually been hostile to us. جو انڈیا اور پاکستان ہے، ان کی ایک کامن ہسٹری ہے، کامن کلچر ہے، کیونکہ بیفور 1947 یہ ایک ہی ملک تھا، تو اس لیے ان کی کامن ہسٹری اور کامن کلچر ہے. لیکن پھر بھی ان پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کے خلاف رہا ہے، یا دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں. The story of both the countries is vast and overlaid with prejudices and emotions. اور جو دونوں ملکوں کی کہانی ہے وہ بہت بڑی ہے and overlaid with prejudices and emotions. اور دونوں ملکوں کے درمیان بہت سارے تعصبات اور بہت سارے جذبات ہیں. یہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں. اور ان کے کچھ بارڈر ڈسپیوٹس ہے، جیسے ان کا ایک ڈسپیوٹ سیاچن گلیشیئر میں تھا، اور جو ان کا بون آف کنٹینشن ہے، سب سے زیادہ جو بڑا ان میں جو ناراضگی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کشمیر ڈسپیوٹ پر. اور 1947 سے لے کر آج تک ان کے درمیان کچھ جنگیں بھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہے وہ اچھے نہیں ہے. Kashmir dispute. After the partition, the two countries got embroiled over the fate of Kashmir. جب پاکستان انڈیا کو دو بڑے ڈومیننز میں ڈیوائڈ کیا برٹش گورنمنٹ نے، تو تب سے لے کر پارٹیشن کے بعد دونوں کنٹریز بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. وارز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان 1947, 48 and 1965 failed to settle the matter. اور جو جنگیں ہوئی ہے 1947 میں، 48 میں، 65 میں، ان جنگوں سے بھی کشمیر مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلا ہے. The 1947-48 war resulted in division of the province into Pakistan occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by LOC. جو 1947-48 میں جنگ ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے کشمیر کے ایک حصے پر قبضہ کیا، جس کو آج پاکستان اوکیپائڈ کشمیر کہتے ہیں. تو اور جو انڈین پروونس آف جموں اینڈ کشمیر ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا ہے لائن آف کنٹرول میں، LOC، جس کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں. بنگلہ دیش ایشو. ان 1971 there was a war between India and Pakistan over the question of liberation of Bangladesh, former East Pakistan. 1971 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی جب بنگلہ دیش نے ویسٹ پاکستان سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی. تو اصل میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بنگلہ دیش ہے جس کی کیپٹل ڈھاکہ ہے، یہ پہلے پاکستان کا حصہ تھا اور اس کو ایسٹ پاکستان کہتے تھے. لیکن انہوں نے پھر پاکستان سے آزادی حاصل کی اور 1971 میں انہوں نے پاکستان سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. تو وار کنٹینیوڈ فار اباؤٹ 2 weeks اینڈ پاکستان آرمی جنرل سرنڈرڈ. 2 ہفتوں تک جنگ جاری رہی اور جو پاکستان کا آرمی جنرل تھا اس نے سرنڈر کیا انکنڈیشنلی ٹو انڈیا، ہندوستان کے سامنے. اینڈ بنگلہ دیش لبریشن فورس. اور جو بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جو وہاں پر لوگ لڑ رہے تھے، آرمی لڑ رہی تھی، ان کے سامنے بھی، کیونکہ بنگلہ دیش کو انڈیا نے آزادی حاصل کرنے میں پاکستان سے مدد کی. تو شملہ ایگریمنٹ ہیلپڈ ان دا نارملائزیشن آف ریلیشنز. پھر شملہ ایگریمنٹ ہوا، اس کے مطابق ان کے درمیان ایک تحریر ہوا، ایک معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان حالات ٹھیک ہو گئے. تو کنفلکٹ اوور سیاچن گلیشیئر. کنفلکٹ اوور دا سیاچن گلیشیئر آلسو لیڈ ٹو اے کاسٹلی وار بٹوین دا ٹو کنٹریز. ایک گلیشیئر ہے سیاچن گلیشیئر ہم کہتے ہیں. تو اس گلیشیئر پر بھی دونوں کنٹریز کے درمیان بہت دفعہ لڑائی ہوئی ہے. پاکستان سینٹ ٹروپس ان لارج نمبرز ود اے ویو ٹو اسٹرنگتھن اٹس ہولڈ اوور دا گلیشیئر. پاکستان نے بہت ساری فوجیں بھیجی تھی گلیشیئر میں اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے سیاچن گلیشیئر پر. انڈیا ریٹیلیٹڈ بیکاز پاکستان ایکٹڈ اگینسٹ اس. انڈیا نے جوابی کارروائی کی
In 1995 our prime minister visited this area and declared it to be a zone of peace. پھر 1995 میں ہم انڈیا کے جو پرائم منسٹر انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور اس کو پیسفل زون قرار دیا. Arms race between the two countries assumed a new character with both states acquiring nuclear weapons and missiles to deliver such arms against each other in the 1990s. اور سب سے جو بڑی پرابلم ان دونوں کنٹریز کے درمیان ہے وہ آرمز ریس ہے. دونوں کنٹریز بہت ہی ڈیڈلی ویپنز کو انوینٹ کرتے ہیں اور اپنے ملک کے اور اپنے ملکوں کو بہت بڑے خطرناک مہلک ہتھیاروں سے لیس کرتے ہیں. تو اور میزائلز سے ان میں زیادہ تر آتا ہے یہ آئٹم بم اور میزائلز ایک دوسرے کے خلاف. اور یہ انہوں نے یہ آرمز ریس ان میں زیادہ تر شروع ہوئی 1990 سے. In 1998 India conducted nuclear explosion in Pokhran and Pakistan responded by carrying nuclear test in Chagai Hills. 1998 میں انڈیا نے اس آئٹم بم کا ٹیسٹ کیا پوکھرام علاقے میں اور پاکستان نے اسی کی وجہ سے اب انہوں نے بھی ایک نیوکلیئر ٹیسٹ کیا, آئٹم بم کا ٹیسٹ کیا اپنے ملک میں جس کا نام ہے چگائی ہلز ان پہاڑوں میں. تو یہ ایکچولی جواب تھا پاکستان نے دیا کہ ہمارے پاس بھی آئٹم بم ہے, آپ ہمارے خلاف آئٹم بم کو استعمال نہیں کر سکتے. شیئرنگ ریور واٹر ڈسپیوٹس, ان کے درمیان کچھ واٹر ڈسپیوٹس ہے, پانی پر بھی ان کے کچھ جھگڑے ہیں. انڈیا اینڈ پاکستان آلسو ہیڈ پرابلمز اوور شیئرنگ دا ریور واٹرز. انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے پانی پر بھی. انٹل 1960 they were locked in a fierce argument over the use of the rivers of the Indian Indus Basin. 1960 تک وہ لاک تھے ایک فائرس آرگیومنٹ میں, ان میں بہت زیادہ رسا کشی چل رہی تھی, بحث چل رہی تھی کس پر, اور دا یوز آف دا ریورس آف دا انڈس بیسن. جو ریور انڈس ہے وہ جو پاکستان کے بیچ میں بہتا ہے, یہ کشمیر میں بھی آتا ہے, ادھر سے انڈیا سے نکلتا ہے, پھر کشمیر سے ہو کے پاکستان کے بیچ گزرتا ہے, پھر یہ عربین اوشن میں جاتا ہے. تو اس پر بھی ان کی بہت ساری رسا کشی چل رہی تھی. Prime Minister Vajpayee tried to improve bilateral relations with Pakistan by undertaking the bus yatra to Lahore and signing the Lahore Declaration. پرائم منسٹر واجپائی نے بہت زیادہ کوشش کری کہ ہم پاکستان کے درمیان اپنے ریلیشنز کو نارمل کرے, اور انہوں نے ایک بس سروس شروع کی انڈیا سے مطلب پاکستان تک, جس کو کارمان امن کہتے ہیں, اور لاہور ڈکلیریشن پر سائن کیا. بٹ واٹ انڈیا ریسیوڈ ان ریٹرن واز دا کارگل انٹروژن. لیکن پھر ان کے درمیان کارگل مطلب وار ہوا, این انڈکلیئرڈ وار بھی انڈیا اینڈ پاکستان. 1991 میں پھر ان کے درمیان اور ایک چھوٹی جنگ ہوئی جس کو ہم کارگل وار کہتے ہیں. ادر ایشوز, اٹ از سپا ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس از ایلیجڈ ٹو بی انوالوڈ ان ویریس اینٹی انڈین کمپینز ان انڈیاز نارتھ ایسٹ آپریٹنگ سیکرٹلی تھرو بنگلہ دیش اینڈ نیپال. ان کے کچھ دوسرے ایشوز ہے کہ جو پاکستان کی انٹر سروس انٹیلیجنس ایک ایجنسی ہے, یہ ہر ایک ملک کی ہوتی ہے. جیسے انڈیا کو را ہے, انڈیا کی سپائی ایجنسی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جس کو را کہتے ہیں, پاکستان کی ISI انٹر سروس انٹیلیجنس کو کہتے ہیں. اس پر یہ مانا جاتا ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں بہت ساری پرابلمز کریٹ کرتے ہیں, کن کے ذریعے, بنگلہ دیش کے ذریعے اور نیپال کے ذریعے. دا ٹو کنٹریز آر ناٹ ان ایگریمنٹ اوور دا ڈیمارکیشن لائن ان سر کریک ان دا رن آف کوچ. ایک سر کریک جگہ ہے اور رن آف کوچ ایک جگہ ہے, اور وہاں پہ ایک لائن ہے جس کو سر کریک کہتے ہیں. یہ لائن ایک برٹش رول کے دوران ڈالی گئی تھی, اور جس نے اس لائن کو کھینچا تھا اس مطلب یہ بن اس تم سونا سر کریک توے چھت ونان سر کریک لائن رن آف کچس مز. ات پہ چھن اصل پٲٹھۍ صلاح کی گژھان, ایگریمنٹ کی گژھان. تو یم چھ تم کی تو امہ پتہ کیا ایریا آف ایگریمنٹ. وہ کت جائے چھ پیٹھم کی تم کی چیز یمن پہ پاکستان تو انڈیا واریاہ زیادہ ڈسپیوٹ چھ, تو یمن چھن ٹوٹل صلاح گژھان کہین, اس لیے یمن ملکن واریاہ زیادہ خطرہ. اگر نہ اصل پٲٹھۍ کُنہِ أکِس کامن ٹیبلس پہ بہن کی پتہ ایشوز سارٹ آؤٹ کرن کی, تیل یمن ملکن دون کن تہ سات جنگ گھنو خطرہ. بیٚیہِ چھِ دۄنوے نیوکلیئر کنٹریز, ہیکن دۄنوے ملک تباہ گژھِتھ. تو ایریاز آف ایگریمنٹ, both the countries have agreed to start a bus service between Amritsar and Lahore and to religious places such as Nankana Sahib. وقت چھ یمن تھوڑا صلاح ہیوان گژھن. دۄنوے ملکو کوٚر یتھ چیزس پٮ۪ٹھ اتفاق, أسۍ کرو بس سروس شروع امرتسر پٮ۪ٹھ لاہور تام, تو یم زن اپٲرۍ کٲشِر, بیٚیہِ یُس نانکانا صاحب اتہِ مطلب گروٗ نانک سٕنٛز جاے چھِ پاکستانس منٛز, تہٕ
تَپٲرۍ تہِ ہَسا کَرو أسۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ناو یہِ بَس سٔروِس سِٹاٹ تہٕ لوٗکھ چھِ یِم گژھان مذہبی جایَن آسان یِم گژھان زیارت کَرنہِ د سارک نیشنٕز اِنکلوٗڈِنٛگ پاکِستان ساینٕز دَ ساوُتھ ایشیَن فرٛی ٹرٛیڈ ایگریٖمٮ۪نٛٹ یِم زَن سارک مُلک چھِ سارک چھِ اَکھ آرگنایزیشَن اَکھ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ناو سارک چھِ اَکھ آرگنایزیشَن اَکھ اَمیُک مطلب چھِ اِکانمِک ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ آف سارک کَنٹرٛیٖز اَمِچ فُل فارم چھِ ساوُتھ ایشین ایسوسیشن فار ریٖجنل کوآپریشن ساوُتھ ایشین ایسوسیشن فار ریٖجنل کوآپریشن اَمِچ فُل فارم تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ سا چھِ ساوُتھ یُس زَن یہِ ساوُتھ ایشین فرٛی ٹرٛیڈ ایگریٖمٮ۪نٛٹ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کوٚر پاکِستان تہِ ساین اِن سٮ۪پٹمبر 2006 د ٹوٗ کنٹریٖز ریٖچڈ ایگریٖمٮ۪نٛٹ آن اِنسٹیوٗٹِنٛگ اے جویِنٹ اینٹی ٹیرر میکنِزم اینڈ ریزیوم د کمپرہٮ۪نسِو ڈایلاگ سٮ۪پٹمبر 2006 منٛز کٔر دۄیو مُلکو کٲم یِم وٲتۍ أکِس ایگریٖمٮ۪نٛٹس پٮ۪ٹھ یِمو کوٚر أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ اتفاق اِنسٹیوٗٹِنٛگ اے جویِنٹ اینٹی ٹیرر میکنِزم أسۍ کَرو اکھ سُہ میکنِزم کھڑا سُہ اکھ سِسٹم اکھ کَرو کھڑا یُس أسۍ تِمن دہشت گردن خٕلاف ہٮ۪کو لٔڑِتھ یِم زَن دۄنن مُلکن منٛز پرابلِم کران چھِ اینڈ رِزیوٗم د کمپرہٮ۪نسِو ڈایلاگ یِم اَسہِ پانہٕ ؤنۍ معاملات چھِ تِم ہسا کَرو أسۍ رِزیوٗم تِم کَرو أسۍ کَتھ باتھِ سۭتۍ حل مگر حقیٖقت چھِ یہِ کہِ یِم چھِنہٕ اَتہِ چھُنہٕ پَتہٕ یِہٕنٛز کَتھ باتھ کَرنہٕ سۭتۍ کانٛہہ معنے کانٛہہ مقصد نیران نہ چھُ ہُم مانان نُہٕنٛز کَتھ نہ چھِ نہٕ مانان ہُہٕنٛز کَتھ نٔتیٖجہِ نیران چھِ کہِ یِم زَن ڈِسپیوٗٹٕس یِم زَن معاملات چھِ یِم زَن یِہٕنٛدۍ کٲشِرۍ پٲٹھۍ خطرناک اِشوٗز چھِ یِم چھِ پٮ۪نڈِنٛگ روزان تہٕ یِمَن چھُ کُنہِ تہِ ساتہٕ لَڑٲے گژھنُک خطرٕ جنٛگ گژھنُک خطرٕ تھینٛک یوٗ